في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ وہ اللہ اولاد عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین نے ساری کائنات بنائی، اور اس کائنات کے اندر اس رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا۔ تمام مخلوقات میں سے افضل ترین جو اللہ نے شرف مقام دیا ہے وہ انسان کو عطا کیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اللہ کا قرآن لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ قسمیں اٹھا کے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر دیا۔ تمام انسانوں میں سے افضل ترین انسان وہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق ہے، اللہ کا یہ خاص فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔
اللہ چاہتا ہے میرے بندے آئے مجھ سے معافی مانگے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ رب العالمین کا اپنے قرآن کے اندر یہ اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے اندر کبھی بھی ایمان والے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت بے شمار ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہم گناہگار خطا کار ہیں، تو ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے۔ اللہ تو خالق کائنات ہے، ہم گناہگار ہیں، جب تک زندہ رکھ اپنے ہی در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے در سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ فرائض تو اللہ نے بے شمار عطا کیے ہیں۔ فرائض جہاد فی سبیل اللہ، حج اور عمرہ بڑے زبردست فرائض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرائض ادا کرنے کے لیے جس کو چاہے توفیق عطا کر دے۔ جہاد میں جانے کے لیے، حج اور عمرے پہ جانے کے لیے اللہ جس کو چاہے یہ توفیق عطا کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا حج پہ عمرے پہ جانے والا اور میری راہ میں جہاد کرنے والا یہ ایسے لوگ ہیں جو میرے خاص مہمان ہیں، جس کو چاہے اللہ اپنی مہمانے کے لیے چن لے۔ وہ شخص جو حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، جہاد پہ جانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، معاملات ہیں، شرعی عذر ہیں، کسی وجہ سے نہیں جا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے زندگی کے اندر رہتے ہوئے کچھ ایسے اعمال عطا کیے ہیں، اگر بندہ وہ زندگی کے اندر کرتا رہے اللہ اپنے بندے کو حج اور عمرہ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال جو قیام و سیام، حج عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ آپ نے قیام و سیام کے برابر جو اعمال تھے ان کا تذکرہ سنا۔ آج کے خطبے کے اندر بقیہ موضوع حج عمرہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر چھوٹے چھوٹے اعمال کون سے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے ہم بات کو بیان کرنے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلا عمل ذکر کیا جس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی، نماز فجر با جماعت مسجد کے اندر ادا کی، ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا اتنی دیر تک یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر وہ 2 رکعت اشراق کی ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اجر حجۃ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 مرتبہ خوشخبری فرمائی، اللہ اس بندے کو مکمل حج کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ 3 دفعہ فرمایا مکمل حج کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ کتنا عمل ہے، نماز فجر کا ادا کرنا، باجماعت پھر اپنی اشراق کے انتظار کے اندر بیٹھ جانا، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، دنیا کی کوئی گفتگو نہیں کرتا،
ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہے، اشراق کی 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے گھر سے چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین مکمل حج کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ دوسرا عمل المعجم الکبیر، جامع الصغیر مسند احمد کے اندر حدیث ہے جس کا راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں امام کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحج، تم میں سے کوئی شخص فرض نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آ کے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کا گھر سے چل کے آنا، جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، اللہ اپنے بندے کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اپنے بندے کو اس عمل کی وجہ سے حج کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا من مشى الى صلاة فہی کعمرۃ تامۃ، نفل نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف چل کے آتا ہے، نفل نماز، وہ تو فرض نماز کے لیے آیا تھا، حج کے برابر اجر و ثواب، یہ صرف نفلی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں چل کے آتا ہے، اللہ اس بندے کو عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تیری رحمت کے اتنے زبردست خزانے اپنے بندوں کو کس طرح عطا کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے نفلی نماز ہے، نماز نفل ہے نا، فرض تو نہیں ہے، نفل نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہو، نماز تراویح ادا کرنے کے لیے مسجد میں ادا کی ہے، اللہ عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تیسرا عمل ابن ماجہ کے اندر جامع صغیر کے اندر موجود ہے جس کا راوی سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں امام کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فیہ صلاة کان لہ کاجر عمرۃ، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، کہا جاتا ہے مسجد قباء کی طرف، مسجد قباء کی طرف، مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ صحیح حدیث ہے پیارے پیغمبر کی کہ جاؤ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کے اندر 2 رکعت ادا کر لو، اللہ تمہیں 2 رکعت کی وجہ سے عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ یا اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرما۔ اللہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ دیکھیں جو لوگ گئے ہم سے پوچھیں، اسپیشل فجر کی نماز ادا کرنا مسجد نبوی کے اندر، پھر اپنے جناب جی اپنے ہوٹل کے اندر جانا، جہاں جگہ ہے وہاں جا کے وضو کرنا، پھر نکل جانا، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چوتھا عمل امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر نقل کیا جس کا راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بڑے لمبے چوڑے عمل نہیں ہے، مختصر سے اعمال ہیں کہ کرنا مشکل ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آئیے اس سے مختصر ترین عمل امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے پاس کچھ فقیر لوگ آئے، غریب لوگ آئے، محتاج لوگ آئے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ آ کر عرض کرنے لگے آقا مالدار لوگ بلند مقام عیش و عشرت والی زندگی لے گئے، وہ تو بڑے درجات کو حاصل کر گئے، جنت لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے ان کو جنت کے اندر بڑے بڑے درجات عطا کر دیے، ہم نہیں لے سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے وہ کیسے؟ فقیر لوگ کہتے ہیں آقا
ان لوگوں کے پاس مال ہے، وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ اپنے مال کی وجہ سے وہ جناب حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے۔ وہ تو نیکیوں کے اندر آگے بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ مقام لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الا احدثکم بامر، میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں؟ اللہ اکبر، کیا جو جس کی وجہ سے، کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں پہلے والے لوگوں جیسا درجہ عطا کر دے اور ان کے برابر اللہ درجات عطا کر دے، آنے والا کوئی شخص تمہارا مقابلہ نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جو تمہارے برابر یہ عمل کر لے، سوائے اس شخص کے جو تمہارے برابر یہ عمل کر لے۔ عرض کی آقا کیوں نہیں ہمیں بتلایا جائے وہ عمل کیا ہے؟ پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ کو پڑھ لیا کرو اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا اللہ رب العالمین تمہیں مال و دولت والوں کے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گا، چاہے وہ حج کریں، عمرہ کریں، جہاد کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، اللہ تمہیں بھی ان کے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ غور کیجیے، کیا عمل کوئی بہت بڑا ہے؟ مختصر عمل ہے، بہت سستی ہے۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اپنی نماز کے بعد کے ذکر و اذکار مکمل کر کے جاتے ہیں، اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک یہ ذکر نماز کے بعد کے اذکار مکمل نہیں کر لیتے، ورنہ کچھ لوگوں کی عادت ہے، صرف ایک دنیا کا لالچ ہے، دنیا کا لالچ ہے، صرف شیطان ہے جو مسجد کے اندر نہیں بیٹھنے دیتا سوائے ان لوگوں کے جن کو شرعی عذر ہوتا ہے، شرعی عذر کہ جلدی ہے، کام جانا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، سفر کرنا ہے، بیمار ہے، زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہے، یہ ہے شرعی عذر۔ بغیر شرعی عذر والے لوگ بھی ہیں جو مسجد کے اندر سلام ابھی مکمل نہیں پھرتا پہلے ہی مسجد چھوڑ کے نکلنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ کتنا اجر و ثواب ہے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، ذکر و اذکار کا کرنا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کتنا بڑا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو تو معاف فرما، یہ نیکیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پانچواں عمل المعجم الکبیر للطبرانی صحیح و ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، جس کے راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر، مسجد کے اندر اس نیت سے جاتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا، خیر کی بات سیکھ کے آؤں گا یا کسی کو سکھلا کے آؤں گا، نیکی کی بات، اللہ کے دین کی بات سیکھ کے آؤں گا یا سکھلا کے آؤں گا، اس کے اندر مسجد میں ہونے والا درس قرآن بھی ہے، مسجد میں ہونے والا عظیم پروگرام بھی ہے اسلام کے نام پہ، مسجد میں ہونے والا خطبہ جمعہ بھی ہے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہو، اللہ آپ کا آنا ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا تم یہ اس نیت سے آئے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں مکمل حج کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے، مکمل حج کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے، صرف اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئے۔ چھٹا عمل صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ حج سے فارغ ہو کے مدینہ واپس لوٹے، مدینہ کے اندر داخل ہوئے، ایک عورت کو دیکھا جو بڑی ہی پریشانی کی حالت کے اندر کھڑی تھی اور سوچ و بچار کے اندر کھڑی تھی۔
اس سوچ کے اندر کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ حج کے لیے چلی جاتی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا نام کیا ہے؟ ام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہا۔ آقا نے پوچھا ام سنان پریشان کیوں کھڑی ہے؟ تو ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ عرض کرنے لگی آقا میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا اس لیے حج پہ نہیں جا سکی۔ کیوں منع کیا؟ عرض کی آقا ہمارے گھر کے اندر سواری کرنے کے لیے صرف 2 ہی اونٹ تھے، 2 ہی اونٹ ہیں۔ ایک اونٹ میرا خامد آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے لے کے چلا گیا اور دوسرا کھیتی کو سراب کرنے کے لیے وہ باقی رہ گیا تھا، جس اونٹ سے ہم اپنی کھیتی کو پانی پلا رہے تھے۔ صرف ایک ہی اونٹ باقی تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکی، میرا خامد آپ کے ساتھ چلا گیا، اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر چھوڑ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سنان پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، جب ماہ رمضان آئے تو ماہ رمضان میں جا کے عمرہ کر لینا، ماہ رمضان میں جا کے بیت اللہ کا عمرہ کر لینا، اللہ رب العالمین تجھے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دے۔ اللہ، جس بندے کے پاس حج کے وسائل نہیں ہیں، ہاں یہاں پہ یہ بھی تذکرہ کرتا چلوں، ان اعمال کو تذکرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا مالدار ہے، حج جیسی فرضیت اس سے جناب کی منسوخ ہو چکی، ختم ہو گئی، یہ عمل کر لے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، جو بندہ جس کے پاس استطاعت ہے، مال و دولت ہے، جب تک حج نہیں کرے گا اس کے اوپر وہ فرضیت ختم نہیں ہوگی، حج کرنا پڑے گا۔ حج کی استطاعت نہیں ہے، عمرے کی استطاعت ہے، کوشش کر کے ماہ رمضان میں عمرہ کر لے، اللہ رب العالمین آقا کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا اجر ہے، کوشش کرے بندہ، محنت کرے، اللہ ضرور وسائل پیدا کر دیتا ہے، اللہ ضرور وسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے رب سے دعا کیا کرے، اللہ ضرور لے جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق بھی عطا فرما، عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو ہمارے معاشرے کے اندر بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص عمرہ کر لے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ جس کے پاس استطاعت عمرے کی ہے وہ عمرہ کرے، جس کے پاس استطاعت حج کی ہے وہ حج کی کرے، تو عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، جس پر فرض ہے وہ فرض رہے گا جب تک اس کو وہ ادا نہیں کرے گا۔ یہ تھے وہ اعمال چھوٹے چھوٹے جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ حج اور عمرے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے اعمال تھے؟ 6۔ آئیے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر چھوٹے اعمال کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ جہاد کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلے عمل کو صحیح المسلم کے اندر ذکر کیا، جس کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرتا ہے، محنت کیا کرتا ہے؟ اس کو کھانا کھلانے کے لیے، اس کے اخراجات مکمل کرنے کے لیے محنت کر کے ان تک وہ ساز و سامان پہنچاتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی راہ میں جہاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ دوسرا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر جو شخص عمل کرے گا، ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کے اندر جو شخص جو بھی نیکی کرے گا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال
باقی دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بہت زیادہ ان کو اجر و ثواب عطا کر دیا، مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آقا نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ جاتا ہے، جا کے جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ جامع شہادت پا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا درجہ، مقام و مرتبہ ساری دنیا کی نیکیوں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ یہ بندہ، اس بندے کا عمل جو ہے، یہ 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر یہ جامع شہادت پا چکا ہے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اسی طرح ہی تیسرا عمل ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ سیدنا رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حق کے ساتھ مال و دولت یعنی صدقات کی مال و دولت اکٹھی کرتا ہے، صرف صدقات اکٹھا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو، یہ صدقہ و خیرات اکٹھا کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو اس بندے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر واپس لوٹ جائے۔ اتنا اجر و ثواب ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقات اکٹھا کرنا۔ اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ چوتھا عمل اللہ اکبر الجامع الصغیر کے اندر موجود ہے۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کافی صحابہ تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ سامنے سے گزر کے گیا، اپنا کام کر کے پھر واپس آیا، پھر گیا، پھر واپس آیا۔ اس کی پھرتی کو صحابہ نے دیکھا، حیران ہو گئے اور اس کی پھرتی صحابہ کو بڑی اچھی لگی۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، آقا کاش کہ اس کی یہ پھرتی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہوتی، جہاد کے اندر ہوتی۔ پہلے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، اگر یہ شخص اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے رات دن یہ محنت کر رہا ہے، پھرتی کر رہا ہے، اس کی کوشش ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی جہاد کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے، گویا کہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے والدین کے لیے محنت کرتا ہے، والدین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی جہاد کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جا تو محنت کر، اپنی ذات کے لیے روزی کما، صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین عزت کی زندگی عطا کر دے، ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اپنی ذات کے لیے محنت کرنا شروع کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی ذات کے لیے محنت کرنے والا، اس کو بھی اللہ رب العالمین جہاد کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جہاد کے برابر بندہ محنت تو کرے۔ پھر فرمایا اگر ان 3 اعمال میں سے کوئی ایک بھی عمل اس کا ریاکاری کے لیے ہے، ایک بھی عمل ریاکاری کے لیے ہے، گویا کہ یہ پھر شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، شیطان کے راستے پہ ہے، پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو اجر و ثواب عطا نہیں کرتا، اللہ کے نزدیک پھر یہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ 5واں عمل المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، فرمایا وہ شخص
جو اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے آپ کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو بھی جہاد کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ کنٹرول کر لینا بھی سچی بات ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن آج لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ صرف جناب اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لینا یہی کافی ہے، نہ بندہ کسی جہاد کے اندر شریک ہو، نہ کوئی دوسری نیکی کرے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، لوگوں اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور گھر میں بیٹھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سب سے زیادہ اجر و ثواب درجہ عطا کر دیا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے والا ہے، اس کا بہت بڑا مقام درجہ ہے۔ آپ بہت زیادہ نیکیاں کر لے، لیکن یاد رکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس کا درجہ مقام اپنا ہے، لیکن دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے بتلا دیے، ان اعمال کو نہ چھوڑو، کرتے رہو تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی اجر و ثواب عطا کرتا چلا جائے۔ چھٹا عمل کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کے اندر سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الجہاد الی اللہ کلمۃ حق تقاتل لامام، فرمایا بہترین اللہ رب العالمین کے نزدیک جہاد وہ ہے جو بندہ جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہہ دیتا ہے۔ کلمہ حق کہنا بھی جابر حکمران کے سامنے یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہنا، صحیح ترین بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جہاد ہے۔ اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب کی حق بات کو کہہ دی، کوئی نہیں مانتا، اس کے لیے جناب پھر جہاد کا اعلان کر دو، قتال کا اعلان کر دو، قطعاً نہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وقت کا حکمران ہے، مسلمان ہے، یاد رکھو آپ کا کام ہے حق بات کہہ دینا۔ حکمران کے سامنے آپ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے تلوار اٹھا دو، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دو، کھڑے ہو جاؤ، حکمران کو قتل کر دو۔ قطعاً اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اللہ اور اس کی رسول کی بات کو پہنچا دو، لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کا جناب جی عذاب یا اس کی کمی کوتاہی اس پر ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ پر یہ ذمہ داری تھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچا دینا، لیکن کسی مسلمان کے خلاف آپ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے، قتال کا اعلان نہیں کر سکتے، جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے، کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سچی بات ہے مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، حکمرانوں پہ کفر کے فتوے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے۔ آج سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے اللہ کے دین سے دوری ہے۔ ہم نے آج کفر کو مانا ہے، وہ جو کفر کے جو ماننے والے ہیں ان کو مان کے آج مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اور یہ مثال دیکھیے محدثین کی، امام مالک کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل کو دیکھیے۔ سچی بات ہے امام احمد بن حنبل 16 سال قید کے اندر رہے، 16 سال مسلسل کوڑے کھاتے رہے۔ صرف بات کیا تھی؟ یہی کہا لوگوں سن لو، اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اس کو مخلوق کہنا چھوڑ دو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کی وجہ سے وقت کے حکمران نے جیل میں ڈال دیا، جیل میں رہتے ہوئے بھی وقت کے حکمران کے لیے کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا، قتل کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ وقت کا حکمران مسلمان ہے، اس بات کو نہیں مانتا،
جاؤ اس کو قتل کر دو۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لو، امام مالک کو دیکھ لو، سچی بات ہے قید کے اندر رہے، گدھے پہ بٹھایا گیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، لیکن یاد رکھو ان محدثین نے کسی بھی مسلمان حکمران کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ہم کون ہو سکتے ہیں کسی بھی مسلمان کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کرنے والے؟ یاد رکھو جو شخص یہ کر رہا ہے وہ کافروں کا غلام ہے، کافروں کو ماننے والا ہے، دین اسلام کو ماننے والا نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس بات کی تربیت کرتا ہے، لوگوں تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی تربیت کرو۔ اسلام تو اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم نے سچی بات ہے، آج ہم نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا کے ہم نے ایک دوسرے کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ تیرا فلاں فرقہ، تیرا فلاں مسلک، میں تجھ کو نہیں مانتا، میں تجھے نہیں مانتا۔ سنو، غور کرو، تمام مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کا رب العالمین ایک ہے، خالق و مالک ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ کا قرآن ایک ہے۔ بتلائیے کیا مسلمانوں کے اندر کسی کا رب اور ہو، کسی کا نبی اور ہو، کسی کا قرآن اور ہو؟ قطعاً نہیں ہے۔ سب کی یاد رکھو یہ چیزیں ایک ہی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ فرقہ واریت ہمارے اندر کافروں نے کھڑی کی ہے، تعصبانہ یہ تربیت کافروں کی آئی ہے جس کو ہم نے لی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیے، بھائی بھائی بن جائیے، اللہ کے دین کو مانیے، اللہ کے دین پہ چلیے، اللہ کے دین کے لیے کام کیجئے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ نیکیوں کی طرف رغبت کرو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، نیکی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے، اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کروں، نیکی کے راستے دکھا دوں، اجر و ثواب عطا کروں۔ میرا بندہ دنیا پہ چلے تو میری رحمت کے ساتھ، قیامت کا دن آئے تو میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جائے، اعلیٰ مقام لے لے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، اپنی تربیت اور اصلاح کیجئے، اللہ کے دین کو مانیے، نیک اعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ دین اسلام کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فرائض کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو معاف کرنے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب پر رحمت و برکت عطا فرما۔ اللہ یہ فرقہ واریت کی جو تعصبانہ یہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرما، اللہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔